अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं, इमरान खान ज़ाहिर है कि जेल में हैं और जो खबरें जिस तरह की आ रही हैं वो बड़ी अजीब गरीब कि वो खाया क्या है, पिया क्या है, या क्या कुछ बातें हैं ये। लेकिन बहरहाल कुछ बात करते हैं और इस पे फ़र्क यानी ये कि इमरान खान और नवाज शरीफ, एक तो ये कि मोहसिन रज़ा ने बहुत अच्छा किया क्लियर करके। बहुत से दोस्तों को अभी तक ये लग रहा है कि इमरान खान को अटक में उसी जगह रखा गया है जहां नवाज शरीफ को रखा गया था। झूठी खबरें। दरियाए सिंध में के ऊपर एक किला है अटक में, किला, पुराने ज़माने का किला, उसमें सांप और बिच्छू, उस किले में नवाज शरीफ को रखा गया था। इमरान खान को डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा गया अटक में, उस किले में नहीं रखा गया जहां नवाज शरीफ को रखा गया था। तो खैर इस पर बात करते हैं कि यानी इस वक्त पीटीआई के जितने भी फॉलोअर्स इमरान खान के चाहने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो, मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ तारीख़ के तालिब इल्म के हैसियत से, कि गौर करें, ऐसे वक्त पे ठहर के रुक के गौर करें। मुखालिफ की आपको अगर नवाज शरीफ, असफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान से अगर आपको इख्तलाफात हैं, जो कि आपका हक़ है इख्तलाफात रखना, तो भी जो दुश्मन से भी सीखें। चलें, मैं आपको ये कह देता हूँ, सियासी दुश्मन है ना आपका, उससे भी कोई अच्छी बात मिले तो सीख लें। यानी और कौन सी वो बात है जो नवाज शरीफ का मैं अभी आपके सामने आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। और दूसरी बात करते हैं जनरल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। मैंने कल के व्लॉग में जिक्र किया था कि वो उनका एक दौरा जो है वो प्लान है पेशावर का। लेकिन साथ ही मैंने ये भी कहा था कि इतलात जो हैं वो ज़्यादा मुमकिन है कि वो उनका दौरा जो है मनसूखी की इतलात भी हैं कि शायद पिंडी में उनकी कुछ मुलाकातें हैं। लेकिन वो दौरा आज हुआ पेशावर का, वो वहाँ गए। और दूसरी जो गुजारिशात मैंने कल के व्लॉग में की थी कि ये जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसी है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि किसी ग्रुप से कोई बात नहीं होगी, किसी जत्थे से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और ये खारजी लोग हैं। और मैंने ये भी आपसे गुजारिश की थी कि वो कुरानी आयात पढ़ने लगते हैं, बंदे को लाजवाब कर देते हैं। तो उनकी पॉलिसी ये है कि अब ये टेररिज्म के ख़िलाफ़, दीन फरोशों के ख़िलाफ़, ये मज़हब का नाम इस्तेमाल करके जो लोग जुल्म करते हैं उनके साथ कोई डायलॉग नहीं होगा, और जंग होगी और ऑपरेशन होगा। इस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि देखिए, पीटीआई और इमरान खान की मुखालफत कोई भी सियासी जमात करती हो, अपनी नफ़रत में अगर वो इमरान खान या उसकी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रेंथ को नज़रअंदाज कर देगी तो गलती करेगी। यानी सियासी मुखालिफ की हर बात जो है उसको आप रद्द नहीं कर सकते। तालिब इल्माना रवैया, कामयाबी का रवैया ये है कि सियासी मुखालिफ भी जो जहाँ जहाँ पे आपको डिफीट दे रहा है, आप उससे सीखें। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि दीन फरोशी, दीनी लोगों में दीनदार लोग जो होते हैं, मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि उनके बारे में, जैसे बाइबल में है कि वो ज़मीन का नमक होते हैं। हम लोगों का मानना ये है कि दीनदार जो लोग हैं उन्हीं की वजह से निज़ाम कायनात चल रहा है। ख़ुद यानी इस्लामी तालीमात ये हैं कि दुनिया में जो अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, हुस्न पैदा किया है, वो नेमतें जो पैदा की हैं वो अपने नेक लोगों के लिए की हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि उसका फ़ायदा दुनिया में सब उठाते हैं। तो दीनदार लोग जो हैं वो क्या हैं? अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो, उनके बारे में कोई भी आपको बता देगा कि वो बहुत इबादतगार, इबादत गुजार शख्सियत के मालिक हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। वो अपने घर में, उनका जो ख़ानदान का कल्चर है फैमिली का, वो ये है कि वो ख़ुद इमामत के लिए खड़े हो जाते हैं, बाकी ख़ानदान जो है उनके पीछे नमाज़ पढ़ता है, या हुसैन नवाज़ साहब इमामत कराते हैं, मियाँ नवाज शरीफ उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, या हुसैन नवाज़ साहब के साहबज़ादे इमामत कराते हैं तो वो उनके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये एक कॉमन नॉलेज है कि बाजमात नमाज अदा मियाँ नवाज शरीफ अपने अहल खाना के साथ करते हैं। वो लंदन में हो, वो सऊदीया में हो, पाकिस्तान में हो, अबू धाबी में हो, दुबई में हो, बाजमात नमाज अदा करते हैं। अच्छा, ये बात भी आपके इल्म में है कि वो, या नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि कुरान मजीद की तिलावत को उनको बहुत शगफ़ रखते हैं मियाँ नवाज शरीफ। यानी ये कि वो हुसैन नवाज़ बहुत अच्छी तिलावत करते हैं कुरान मजीद की, तो पूरा रुकू बैठ के वो अपने बेटे से सुनते हैं या अपने पोते से सुनते हैं, एक रुकू पूरा बैठ के वो सुनते हैं। अच्छा, अब ये उनके ज़ाती मामलात हैं, उनके और उनके रब के मामलात हैं। जुम्मा तो खैर वो बिल्कुल पब्लिक अपने ऑफिस में पढ़ते हैं, कोई भी आए उनके साथ जमात पढ़े। तो ये जो उनकी इबादत है, ये, अब मुझे ये बता दीजिए कि इस इबादत की कितनी तस्वीरें और वीडियोज़ हैं जो आपने वायरल होते हुए देखी हैं कि नवाज शरीफ साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, देखिए जी नवाज शरीफ साहब फजर की नमाज़ पढ़ते हुए, नवाज शरीफ साहब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हुए, नवाज शरीफ साहब असर की नमाज़ पढ़ते हुए, नवाज शरीफ साहब ने रास्ते में जा नमाज बिछाई हुई है, या नवाज शरीफ साहब जो हैं ये फ़लाँ दरिया के झील के किनारे बैठे हुए हैं और अहल खाना जो है वो उनकी इमामत में नमाज अदा कर रहे हैं, या वो अपने साहबजादे या पोते की इमामत में नमाज अदा कर रहे हैं। कितनी तस्वीरें, फुटेजेस, वीडियोज़, तस्वीरों के साथ आपने उस शख्स की देखी हैं। ये दीनदार और दीन फरोशी का फ़र्क बता रहा हूँ।
کہ دیندار آدمی جو ہوتا ہے وہ عبادت اپنے لیے اپنے اللہ کے لیے کرتا ہے. دین فروش جو ہے وہ دنیا کو دکھاتا ہے, بتاتا ہے کہ دیکھو میں کتنا دیندار ہوں, مجھے ووٹ دو, مجھے پسند کرو اور میری خامیوں کو نظر انداز کر دو, دیکھو میں کتنا. یہ دین فروشی ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. میں اپنے سگے بھائی کے بارے میں یہ بات قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا, اچھے سے اچھے دوست کے بارے میں قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا, جو میں نواز شریف کے بارے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, آپ سب کے لیے بہترین موقع ہے. مجھے اگر آپ غلط سمجھتے ہیں تو غلط ثابت کریں پلیز. میں قسم کھا کے کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, نواز شریف کے بارے میں میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. اتنی طویل اس بندے کی 40 سال پبلک لائف ہے, کوئی ایک گواہ پیدا کر دیں, کوئی ایک ریکارڈ کی چیز لے آئیں, اس کے منہ سے کسی نے کبھی گالی سنی ہو, ماں کی گالی سنی ہو, بہن کی گالی سنی ہو, گالی سنی ہو یعنی ناقابل اشاعت کوئی گالی سنی ہو. 40 سال کے قریب پھیلا ہوا پبلک کیریئر, اور میں ریکارڈ پر آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میں, اور یہ کہتے ہوئے کر رہا ہوں کہ میں اپنے سگے پر کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے گالی نہیں دی ہوگی. نواز شریف کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. میں آپ کو بھی یعنی ویریفائی کیا کریں ان چیزوں کو. گالم گلوچ جواب میں کچھ نہیں ہوتا, ویریفائی کریں, غور کریں کہ واقعی نواز شریف نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی یار, کبھی اس نے دین فروشی نہیں کی. اور سنیے, عمران خان گیا جیل میں, اب ان کو ٹویٹر اکاؤنٹ نکال کے دیکھیے, مریم نواز شریف کا بھی دیکھ لیجیے, نواز شریف کا بھی دیکھ لیجیے. کوئی ایک بیان نہیں ہے, ایک سطر کا بیان نہیں ہے, کوئی خوشی کا اظہار نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھو ہم ہمارے ساتھ تم نے اور تمہارے ہم نواؤں نے جو کیا آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, کچھ ایک لفظ نہیں. کل نون لیگ کا جلسہ تھا, مریم نواز پاکستان میں ہے, وہ نہیں گئی اس جلسے میں. اب کل وہ موقع تھا, اب نون لیگ کا جلسہ تھا, لیکن آپ نے دیکھا اس میں وہ والی جان نہیں پڑ سکی, میڈیا میں بھی اس طرح کی رونق نہیں لگی کیونکہ مریم نواز وہاں نہیں تھی. اب یہ بتائیے, کل کا بہترین موقع تھا کہ عمران خان جیل میں ابھی گیا, ایک رات پہلے, اگلے دن نون لیگ کا جلسہ ہے, مریم نواز اس جلسے میں جاتی, آڈینس کو تو وہ ایسے اب کھیلتی ہے, مطلب آرٹ ہے اس کے پاس, شی نوز ہاؤ ٹو اسپیک. تو کل وہ عمران خان کا کیسا تباہ لگا سکتی تھی یہ بتا دیں. کل وہ خوشی کا اظہار کر سکتی تھی, اپنے لوگوں کے ساتھ جلسے میں کھڑے ہو کے عمران خان کی ایسی تیسی پھیر سکتی تھی. پہلے اس نے جبر کے دور میں عمران خان کی ایسی تیسی اسی نے پھیری ہے پاکستان میں رہ کے مریم نواز نے. کل بھی اس کے پاس یہ بہترین موقع تھا, ایک لفظ بولی, جلسے میں نہیں آئی, کوئی ٹویٹ نہیں کیا. نواز شریف کو دیکھ لیں, کوئی ٹویٹ کیا, کوئی خوشی کا اظہار کیا ہو عمران خان جیل میں چلا گیا, جیل میں چلا گیا. اس کو کہتے ہیں تربیت, یہ ہوتا ہے کردار, اس کو کہتے ہیں میچورٹی, اس کو کہتے ہیں ایک بھرا ہوا, یعنی تربیت. دیکھیں آپ خاندان کا ماحول دیکھیں, خالی ڈھول نہیں ہے وہ, ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک مٹھائیاں کھا رہے ہیں, لوٹیاں ڈال رہے ہیں, جی مخالف جیل میں چلا گیا, جیل میں چلا گیا, کچھ نہیں. تدبر, سنجیدگی, اللہ کا ڈر, خوف, خاموشی. آج وہ جیل چلا گیا ہے تو اس کا مذاق مت اڑاؤ. آج وہ جیل چلا گیا ہے, لڑائی اس وقت تھی جب وہ طاقتور تھا, سیاسی لڑائی ہے وہ آگے چلتی رہے گی, لیکن جب وہ جیل گیا ہے تو اس وقت یہ موقع نہیں ہے. یہ ہے فرق میرے بھائی دیندار اور دین فروش کا. میں نے میاں نواز شریف, ایک آدمی جس کو یہاں پہ آپ نے اس کا بے قصور جھوٹے مقدمے میں اس کو سزائیں دیں, بے گناہ کو سزائیں دیں. یہاں لندن میں اس کے گھر کے سامنے طوفان بدتمیزی, دفتر کے سامنے طوفان بدتمیزی. کوئی اور آدمی ہوتا اس کے اعصاب ٹوٹ گئے ہوتے, پلٹ کر گالی دیتا, اعصاب ٹوٹ گئے ہوتے, وہ پلٹ کر گالی دیتا. اس نے کوئی گالی نہیں دی, نہ وہ اپنا فلیٹ اور دفتر چھوڑ کے بھاگا کہ لندن سے باہر کہیں چلا جائے, بہت بڑا فارم ہاؤس لے لے جہاں پہ لوگوں کی انٹری ممکن ہی نہ ہو سکے, نہ وہ باہر بھاگا, نہ اس نے اپنی جگہ چھوڑی, نہ اس نے پلٹ کر گالی دی. اس کے ہمسائے تڑپ اٹھے, انہوں نے آ کے شکایت کی, انہوں نے کونسلر کو بلایا, انہوں نے پولیس کو شکایت کی. اس شخص نے پلٹ کر جواب نہیں دیا. اور وہ آدمی عمران خان جس نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا, اس کے اہل خانہ کے سامنے گندی گالیاں, گندی گالیاں, اس نے پلٹ کر نہ گالی دی, نہ اس کے جیل جانے پر کوئی خوشی کا اظہار کیا, نہ مٹھائیوں کی تصویریں, نہ یہ کہ ہن مزہ آئے گا, یہ وہ کچھ نہیں. اس طرح ہاتھ پھیر عمران خان پھرتا تھا نا کہ میں دیکھوں گا. نواز شریف نے کبھی اس طرح کیا کہ میں دیکھوں گا؟ ماں بہن کی گالی دی, دین بیچا, دشمن کے جیل جانے پہ خوشیاں منا رہا ہے. خدا کے واسطے اس فرق کو سمجھیں. میں نے آپ سے کہا اچھا اخلاق یہ چیزیں بتاتی ہیں لیڈر کون ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. دیکھیے کل کے میں ویلاگ میں اچھا ہوا کہ میں نے یہ, اسی لیے کچھ سیکورٹی ریزنز ہوتی ہیں, آرمی چیف کا دورہ ہے, ظاہر ہے سیکورٹی ریزنز ہیں, تو مجھ تک یہ بات جب پہنچی تو ظاہر ہے میں نے وہ, شکر ہے کہ میں نے وہ اسی وقت وضاحت بھی کر دی تھی کہ یہ اطلاعات جو ہیں یہ ممکن ہے غلط ہوں کہ آرمی چیف نہ جائیں, لیکن انہوں نے جانا تھا. یہ میں نے یسٹرڈے کہا تھا کہ آج جانا ہے, وہ چلے گئے, اور جا کر انہوں نے بالکل وہی گزارش, مطلب باتیں کی, ہمارے سامنے خبریں آ گئی جو میں نے کل گزارش کی تھی کہ ان کی یہ پالیسی ہے, اور وہ سامنے آ گئی. اچھا اب یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اللہ کی کتاب اس حافظ کے جنرل کے سینے میں ہے,
اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خارجی لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، تو یہ طالبان اسلام کا نام ہی لے کر آتے ہیں نا. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دین فروش لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جو بیچنے والے ہوتے ہیں، اسی دین کا نام لے کے اٹھتے ہیں اور انسانوں پر، ان کے بچوں پر اور بچیوں پر ظلم کرتے ہیں، دین کا نام لے کر ڈاکے مارتے ہیں، پیسوں کے ڈاکے مارتے ہیں، مال غنیمت بٹورتے ہیں، انسانوں کو غلام بناتے ہیں. اور یہ جو حافظ ہے، یہ جس نے اللہ کی کتاب سینے میں چھپائی ہے، جنرل عاصم منیر، یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو سب سے بہترین سپاہی اللہ کا، جس کے سینے میں قرآن ہے، وہ چیلنج کر سکتا ہے ان دین فروشوں کو. بہترین چوائس ہے. تو وہ ان دین فروشوں کو جو کہ یعنی دین کے نام پہ معصوموں کا قتل کرتے ہیں، ان سے لڑنے کے لیے بہترین لیڈر آدمی ہیں. اور یہ جو باقی پورے معاشرے میں بدترین منافقت ہے مذہب فروشی کے نام پر، اس کو ٹکرانے کے لیے بھی یہ بہترین آدمی ہے. اچھا، اب پختونخوا میں پھیلی ہوئی بے چینی اور وہاں پہ لوگوں کے جذبات، اس کو میں رپورٹ جان بوجھ کر نہیں کرتا، نہ میں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آگ میں یعنی بڑھانے والی بات ہے. آگ میں تیل نہیں پھینکنا چاہیے. میں یہ کہوں کہ وہاں بچے یہ کر رہے ہیں، تو جواب میں جو بھی سنے گا وہ بھی نفرت اس کے دل میں رد عمل آئے گا. اس طرح کی باتیں رپورٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، ماں سوائے یہ کہ آپ اس میں آگ لگا رہے ہیں. تو قطع نظر اس کے یہ کہنا بس بہت ہے نا کہ انہوں غصہ ہے. اچھا، اب اس غصے کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کل بھی گزارش کی تھی، دوبارہ کرتا ہوں. پی ٹی ایم کا یوتھ ناراض ہے نا، پی ٹی آئی کا یوتھ ناراض ہے نا، باقی ہمارے پختون بھائی ناراض ہیں نا، سیاسی مداخلت پہ، یہ جنگی پالیسی پہ ناراض ہیں نا. بات ختم کرنے کے ناراض ہیں. اب ان کی ناراضگی کو دور کرنا ہے نا. ان کی ناراضگی کو دور کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ایک بھرپور کارروائی کی جائے، جو جنرل عاصم منیر کا ارادہ ہے. آپ طالبان اور ہر طرح کے دہشت گرد گروہ کے خلاف صفایا کر دیں، آپریشن شروع کریں، جنگ کریں. مقامی آبادی کو سب سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے سنجیدہ ہیں. آپ سنجیدہ ہیں، یہ مقامی آبادی کو سب سے پہلے. اس کے لیے کسی اخبار، میڈیا، سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں ہوگی. مقامی آبادی خود گواہی دے گی کہ ہاں دہشت گردوں کے خلاف اب کارروائی ہو رہی ہے. وہ گواہی دیں گے، بلوچستان میں بھی گواہی دیں گے، پختونخوا میں بھی گواہی دیں گے، ٹرائبل ایریا میں بھی گواہی دیں گے. لہٰذا دہشت گردوں کے خلاف جنگ اور آپریشن ان تمام اس یوتھ کو ایک ہوپ دے گا، مستقبل کی امید دے گا، اور ان کے غصے کو کم کرے گا. اور مرکز میں یعنی الیکشن ہونے چاہیے، مرکز میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ. اصل چیز مہنگائی ہے، سیکورٹی وغیرہ بالکل ٹھیک ہے، یہ لڑنا فوج کا کام ہے، جنرل عاصم کا کام ہے، لیکن مہنگائی اور روزگار اور آگے کے مستقبل یہ منتخب سیاسی طاقت ہوگی، حکومت ہوگی جو دے گی. اور سب سے آزمودہ، سب سے ٹرسٹڈ، جس نے سب سے زیادہ ڈیلیور کیا بندے نمازی میں، اس آدمی کا نام نواز شریف ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تجربات جو نصرت جاوید نے بھی اب لکھا ہے، آج لکھا ہے کہ ہم بس بے بسوں کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ اب نیا تجربہ کیا ہوگا، تو خدا نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی تجربہ دوبارہ ہو. ہم الیکشن کی طرف جائیں، نواز شریف واپس جائے پاکستان، اور اس کے بعد ایک منتخب حکومت بنے، اور اس کے بعد ہم اپنا ایک سفر شروع کریں امن کا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.